بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج جو ہم عمل پیش کر رہے ہیں یہ عمل آپ کو نا امیدی سے نکالنے والا عمل ہے۔ ایسا آدمی جو لا علاج ہو اس کا علاج بھی اس کے اندر موجود، اور ایک امید افزا استدلال ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ جتنے بھی مشکل علوم ہیں، فنون ہیں، ان کو ایجاد کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی ان کے مدون، تدوین کرنے والے، مستقل ایک فن کی شکل دینے والے حضرت علی ہیں۔ ان کے استدلال میں بھی بڑا کمال ہے۔ استدلال فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مقدس کی ایک آیت سے، فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مریض ہے اور اس کی بیماری کسی حال ختم نہیں ہو رہی، ایسے شخص کو تلاش کیا جائے جس آدمی نے اپنی بیوی کا حق مہر کچھ ادا کرنا ہو، تو وہ حق مہر ادا کرے، اسی میں سے کچھ پیسے لے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پیسوں کو حلال اور بابرکت پیسہ قرار دیا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو ادا نہیں کرتا، اس کو تو چور کہا جائے گا، جو کسی کا حق کھا جاتا ہے۔ ایک آدمی ادائیگی کے بعد اس سے کچھ لیتا ہے تو وہ بابرکت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے فرمایا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ یہ بابرکت ہے، اسی پیسے کو لے اور پھر اس سے بارش کا پانی بھی ہو اس کے پاس، اور اس کے ساتھ ساتھ شہد بھی ہو، قرآن مقدس کی ایک آیت کو لکھے، جون سی بھی آیت ہو، کوشش کرے آیات شفا کو لکھ لے۔ آیات شفا کو لکھنے کے بعد بارش کے پانی سے اس کو دھوئے، شہد میں ملا کر اس کو استعمال کرے، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں ایسی بابرکت چیزیں ہیں، اگر کسی مریض کو پلائی جائیں تو اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمانے۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک نے اس حق مہر کے پیسے کو بابرکت قرار دیا ہے، اور اسی طرح بارش کے پانی کے بارے میں اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے، انزلنا من السماء ماء مبارکا، ہم نے آسمان سے بڑا بابرکت پانی اتارا ہے۔ بہت ہی بابرکت ہے یہ پانی۔ دیکھا جائے تو سمندر کے کڑوے پانی کو اللہ پاک بخارات کی صورت میں آسمان پر لے جاتے ہیں، پھر پروردگار عالم نے کیا فلٹریشن کا سسٹم وہاں قائم کیا، جب آسمان سے اللہ پاک اسی پانی کو اتارتے ہیں تو انزلنا من السماء ماء مبارکہ، کڑواہٹ دور ہو جاتی ہے، بابرکت پانی بن کے اترتا ہے آسمان سے۔ تو یہ پانی بھی بڑا بابرکت۔ اور شہد کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، فیہ شفاء للناس۔ قرآن مقدس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ قرآن مقدس کو ہم نے نازل کیا، اور اس عظیم اور مقدس کتاب میں ہم نے اپنے بندوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استدلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی قوت فیصلہ عطا کی تھی، اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کو بہت علوم سے اللہ پاک نے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکے کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے،
عورت کے بارے میں کہتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کوئی فیصلہ ہے؟ اگر ہے تو میرے ذمہ لگا دیجئے، میں ان معاملات کو طے کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، کرو۔ پوچھا گیا کہ حقیقت کیا ہے معاملے کی؟ ایک عورت ہے، وہ اس بچے کا انکار کرتی ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، اور لڑکا قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، اور وہ ماں بننے کو تیار نہیں ہے۔ اب لڑکا جو ہے وہ بھی بڑا نوجوان نظر آ رہا ہے، اور عورت بھی شباب کی عمر کو پہنچی ہوئی ہے۔ حضرت نے ایک لڑکے کو الگ کیا، پوچھا اس سے کہ کیا ماجرا ہے، کیا کہتے ہو آپ؟ اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ یہ جو عورت ہے یہ میری اماں ہے، اور اب یہ مجھے میری ماں بننے کو تیار نہیں ہے، اور یہ جو ساتھ کھڑا ہوا ہے اس کا بھائی ہے اور میرا سگا ماموں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی سے پوچھا، اس نے کہا نہیں نہیں، یہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے۔ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکے کو الگ لے گئے اور جا کر اس سے بات کی۔ بات کرنے کے بعد پھر واپس آئے اور اس عورت کو کہا کہ بات یہ ہے، آپ یقین سے کہہ رہی ہو نا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے؟ ہم بھی مان لیتے ہیں یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کا اور اس لڑکے کا آپس میں نکاح کر رہا ہوں، آپ جاؤ زندگی بسر کرو، ہفتے کے بعد مجھے بتانا کہ کیسا گزر بسر ہو رہا ہے۔ عورت چیخ پڑی، کہنے لگی حضرت کیا بھلا ماں بیٹے کا بھی نکاح ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اب بتاؤ نا، پھر تم ماں بیٹا ہو، کیوں اس بات کا انکار کر رہی ہو؟ پھر حضرت نے اپنی تفتیش کی، تحقیق کی، پتہ چلا وہ لڑکے کا ماموں ہے، اور اس بات پر انکار کروا رہا ہے عورت سے کہ تو اس کا انکار کر دے کہ تیرا بیٹا نہیں ہے اور تیری شادی بھی نہیں ہوئی۔ اصل میں پوری جائیداد پر قابض ہونا چاہتا تھا وہ شخص جو اس لڑکے کا ماموں تھا۔ وہ چاہتا کہ اس عورت کے پاس جائیداد آ جائے گی، ہماری بہن ہے، اور اس کی جائیداد پر ہم قابض ہو جائیں گے، بچے کو محروم کرتے ہیں۔ اسی جائیداد کے لیے یہ سارا جھوٹ بولا جا رہا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قوت عقل کے ساتھ کس طرح فیصلہ فرمایا کہ وہیں اسی جگہ پر کھڑے ہوئے ان کو ماننا پڑا ہے کہ یہ ہماری اولاد ہے۔ پھر حضرت نے وراثت کے احکامات جاری کر دیے، جو بچے کا حق تھا وہ اس کو ملا، جو عورت کا حق تھا وہ اس کو ملا۔ تو دیکھو اس طرح کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے تھے، اللہ تعالیٰ نے بہت قوت عطا فرمائی تھی، اور حقیقتاً وہی لوگ تھے جو کامیاب ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ آج کل جو ہم کامیابی کا ایک معیار بنائے ہوئے ہیں اور ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب ہوں، چھوٹی چھوٹی عارضی خوشیاں وہ ان کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، جب وہ مل جاتی ہیں تو پھر سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کامیاب آدمی کائنات میں نہیں ہے۔ یہ تو عارضی چیزیں ہیں، ان کو خوشی نہیں کہا جا سکتا، نہ اس کو کامیابی کہا جا سکتا ہے۔ حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، اور انہوں نے بڑے بڑے سرمایہ دار اور بڑے بڑے نوابوں، وڈیروں، بادشاہوں کی اصلاح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ متاثر ہونے والا جو معاملہ ہے یہ نہیں رکھا تھا، کسی سے اثر نہیں لیتے تھے کہ کسی کی دولت سے متاثر ہو جائیں، کسی کی شخصیت سے متاثر ہو جائیں۔ تو ایسا متاثر ہونے والا آدمی، جوتے کپڑے سے متاثر ہونے والا، کسی کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر متاثر ہونے والا، صحیح معنی میں داعی بھی نہیں بن سکتا، اور ایسے آدمی کے اندر قوت بیان نہیں ہوتی، اس کے اندر اثر ہی نہیں ہوتا، صحیح معنی میں وہ داعی نہیں ہے۔ داعی وہ ہے صرف اللہ کی ذات عالی سے متاثر ہو، اللہ کے نیک بندوں سے متاثر ہو، لیکن دنیاوی وجاہت اور شہرت اور دنیاوی نعمتوں سے متاثر نہ ہو کہ اس کے پاس اتنا ہے۔ تو حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کامیابی کا معیار بتلایا ہے، ان کے دروس بڑے زبردست ہوتے تھے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ
کامیابی کا یہ معنی ہے کہ انسان کے پاس نعمتیں ہوں، نعمتیں چھن نہ جائیں۔ اگر چھن گئی تو کامیابی نہیں ہے۔ انسان کو جوانی ملے، بڑھاپا نہ آئے، بڑھاپا آ گیا تو کامیابی نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کو صحت ملے، بیماری نہ آئے، اگر بیماری آ گئی تو پھر کامیابی نہیں ہے۔ حیات ملے، انسان پر موت نہ آئے، اگر موت آ گئی تو کامیابی نہیں ہے۔ تو فرمایا دنیا میں جتنی بھی کامیابیاں بندہ حاصل کر رہے تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سارے عوارضات انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ بیمار بھی اس نے ہونا ہے، بڑھاپا بھی اس پر آنا ہے، مشکلات بھی اس پر آنی ہے، زوال نعمت بھی اس پر آنا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اپنے بندوں کی کامیابی کے لیے اللہ عز و جل نے جنت بنائی ہے، اور اللہ کے نیک بندوں نے کوشش کی ہے حصول جنت کی، تو اللہ نے ان کو کامیاب قرار دیا۔ اسی لیے جب ان کی روح نکل رہی تھی انہوں نے نعرہ لگایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا جنت میں داخل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے، یہ آدمی جنتی ہے، کامیاب ہے۔ فقد فاز، یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ دنیا چاہے کچھ سے کچھ بھی کہتی رہے، جو نیک ہے وہ یہی سمجھے کہ میں کامیابی پر ہوں، اللہ نے مجھے کامیاب کیا ہے۔ انہوں نے زندگی بھر اللہ کے احکامات پر زندگی بسر کی ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو بکواسات کر رہا تھا۔ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف فرما۔ انہوں نے جب باتیں سنی تو خاموش ہو گئے اور مراقبہ کیا۔ مراقبہ کرنے کے بعد سر اٹھا کر فرمایا، ارے فلاں آدمی، تو چاہے جتنی بکواسات کرتا رہے، جس آدمی کے بارے میں تو بات کر رہا ہے، میں ابھی عرش معلی سے اوپر اس کا مقام دیکھ کر آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ جو آنکھیں بند کی انہوں نے مراقبے کی کیفیت میں، انہوں نے حضرت کا مقام دیکھا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے۔ اب فرمایا تیری بکواسات سے، تیری باتوں سے ان عظیم ہستیوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ان کو تو اللہ نے جو مقام عطا کرنا تھا کر دیا ہے۔ اسی لیے تنقید بھی بعض اوقات اللہ والوں کے بارے میں باتیں کرنا، یہ اللہ والوں کی مقبولیت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ کسی کے بارے میں بات ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، میں نے اپنے نبیوں کے اور جو نبیوں کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں، ورثائے انبیاء، نیک لوگ، ان کے دشمن بنائے ہیں۔ وہ دشمن رکھتے نہیں تھے، دشمن بناتے نہیں تھے، وہ تو دعوت دیتے تھے، دین کا کام کرتے تھے، لیکن شیطان اور کچھ انسان جو شیطانوں کے پیروکار ہیں وہ ان اللہ والوں کے دشمن ہوا کرتے تھے۔ وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے، ان کے خلاف باتیں کریں گے۔ تو بہرحال اصل کامیابی دینی زندگی کو اختیار کرنا ہے، نہ یہ کہ عارضی کامیابیوں کو اپنے حصے میں ڈال کے اپنے آپ کو کامیاب ترین انسان سمجھنا۔ یہ تو وقتی کامیابیاں ہیں، جو کامیابی قبر میں بھی ساتھ جائے اور آخرت میں بھی انسان کا ساتھ دے، یہ اصل ابدی اور حقیقی کامیابی ہے۔ اور یہی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مغلیہ خاندان کے بادشاہوں کو کہا تھا، ارے تمہارے محلات میں بھی ہیرے موتی رکھے ہوئے ہیں، اور میرے پاس بھی اللہ کی طرف سے کچھ ہیرے اور موتی ہیں، علوم نبوت کے ہیرے اور موتی میں اپنے پاس رکھتا ہوں،
تم بھی اپنے خزانے لے کر قبر میں اترو، میں بھی اپنا خزانہ لے کر قبر میں اترتا ہوں۔ اگر تمہارے ان خزانوں سے قبر میں روشنی ہو جائے تو تم کامیاب، اگر میرے پاس جو خزانے ہیں ان سے قبر منور ہو جائے تو پھر میں کامیاب ہوں۔ کیا تھا ان کے پاس؟ قرآن مقدس، ان کے پاس احادیث طیبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تھی، تو وہ کامیاب ہیں۔ تو حقیقی اور ابدی کامیابی وہی ہے جس نے دین کو اختیار کر لیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے، باقی سب عارضی کامیابیاں ہیں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے آخرت کے متعلق، البدور الصافرہ فی احوال الآخرہ۔ زبردست کتاب ہے، قدم قدم پہ انہوں نے رہنمائی کی ہے، آخرت کی طرف متوجہ کیا ہے، قیامت اللہ کی پیشی کے بارے میں لوگوں کو جھنجھوڑا ہے کہ تم غفلت میں زندگی بسر نہ کرو، اللہ کے قریب آ جاؤ، دینی زندگی اختیار کرو۔ تو اس کے اندر حضرت کی ایک کرامت لکھی ہوئی ہے۔ ایک حضرت کا خادم تھا، حضرت نے ان کو فرمایا کہ اگر میری موت تک تو میری اس بات کو ظاہر نہ کرے تو آج ایک عجیب بات ظاہر کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا حضرت کیجئے۔ فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ آج ہم ظہر کی نماز تھی یا غالباً عصر کی نماز حرم شریف میں پڑھیں، بیت اللہ شریف کے سامنے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور حرم شریف کہاں، اتنی دور دراز کا سفر ہے، کیسے ہم حرم شریف میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میرا ہاتھ پکڑو اور آنکھیں بند کر لو۔ انہوں نے ہاتھ پکڑا، آنکھیں بند کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم 27 قدم گنے ہوئے چلے۔ حضرت نے فرمایا آنکھیں کھول لو۔ کھولا تو ہم حرم شریف میں پہنچے ہوئے تھے، اور وہاں ہم نے اپنے لوگوں کو دیکھا۔ حج کا موقع تھا، لوگ جو حج پہ گئے ہوئے تھے ان کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، عبادات کی، سب کچھ کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ ایسا نہ کرنا کہ خود جا کے ان کو ملنے لگ جاؤ تاکہ ان کو پتہ نہ چلے کہ یہ آئے ہوئے ہیں یا نہیں آئے ہوئے، ہمارے آنے جانے کا ان کو کچھ علم نہ ہو، کیونکہ پھر ہم نے واپس چلے جانا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کچھ دیر وہاں رہے، عبادات کی، نوافل پڑھی، دعائیں مانگی۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا اب چلتے ہیں واپس۔ تو میرے ہاتھ سے پکڑا، فرمایا آنکھیں بند کر لو۔ گنتی کے 7 قدم چلے، آنکھیں کھول لو، فرمایا تو ہم اپنے علاقے میں تھے۔ یہ طی العرش ان کی کرامت ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ زمین لپٹ کر ہمارے قدموں میں آ جاتی ہے، سمٹ کر قدموں میں آ گئی۔ اب ایک قدم اٹھایا ہزاروں میل کا سفر طے ہو جاتا ہے۔ طی الارض حدیث پاک میں بھی ہے غالباً کہ جو آدمی رات کو سفر کرتے ہیں، رات کے سفر کے وقت زمین سمٹ جاتی ہے تو آدمی کا سفر جلدی طے ہو جاتا ہے۔ عام طور پر دیکھیں لمبے چوڑے اسفار جو ہیں وہ لوگ راتوں کو کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بھی رات کو سفر کرتے تھے، لیکن عام طور پر گئی رات سو جاتے، آرام کرتے تھے، راتوں کو صبح کے وقت ابھی اندھیرا ہوتا تھا تو اٹھ پڑتے تھے، پھر سفر شروع کرتے۔ سفر میں برکت بھی ہوتی تھی اور جلدی طے ہو جاتا تھا۔ تو بعض اللہ پاک نے اپنے بندوں کو طی الارض کی کرامت مرحمت فرمائی ہے کہ زمین سمٹ جائے گی اور تمہارے قدم قدم پر ہزاروں میل کا سفر طے ہو جائے گا۔ یہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال ایسی چیزیں یقینی ہیں، ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں اللہ کا بننا چاہیے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کی ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ پھر پروردگار عالم نظام عالم کو ان کے تابع کر دیتے ہیں، مسخر کر دیتے ہیں۔ ساری دنیا ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتی ہے۔ ویسے تو اللہ نے نظام عالم بنایا بھی ایسے ہے، ویسے ایک چیونٹی بھی اگر اپنی بل سے منہ نکال کر دیکھتی ہے تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سارا عالم میرے لیے مسخر ہے۔ انسان اگر غور و فکر کرے تو حقیقت میں یہ خلیفہ ہے اللہ رب العزت کا، تو نظام عالم اسی کے لیے ہے
یہ پوری کائنات کا نظام اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے اور خصوصاً مسلمان کے لیے بنایا ہے۔ جب ہم خلافت کے فرائض سر انجام دیں گے ساری دنیا ہمارے تابع ہوگی۔ انہی معروضات پر اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔